براہ راست آپ کو دکھاتے ہیں راجن پور میں الیکٹرک بس سروس کی افتتاحی تقریب ہے، وزیر اعلیٰ خطاب کر رہی ہیں۔ اویس لغاری صاحب، آنریبل پروونشل منسٹرز، پارلیمنٹیرینز اور راجن پور کے میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، بچوں، السلام علیکم۔ آپ سب کو نواز شریف صاحب نے بھی بہت پیار بھرا سلام بھیجا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ پیچھے کافی یوتھ بیٹھی ہوئی ہے، اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجھے ابھی ڈی سی صاحب یہ بتا رہے تھے کہ کچھ بچے ایسے ہیں جو آنا چاہتے تھے اس کی گرین بس کی لانچ پہ، وہ بچے ہیں جن کو ہونہار اسکالرشپ ملا ہے۔ ویری نائس، ماشاءاللہ۔ راجن پور کے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب لوگ پنجاب کا نقشہ دیکھتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ راجن پور پنجاب کا اس طرف سے آخری ضلع ہے، لیکن جب وہ مریم نواز شریف کے دل کا نقشہ دیکھتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ راجن پور سے پنجاب شروع ہوتا ہے۔ راجن پور بھلے لاہور سے دور سہی، نواز شریف اور مریم نواز کے دل سے دور نہیں، بہت قریب ہے۔ یہاں پر میرے بلوچ بھائی جو بیٹھے ہیں، جو مجھے سن رہے ہیں، میں بلوچ پگڑی کو سلام کرنا چاہتی ہوں، بلوچی ٹوپی کو سلام کرنا چاہتی ہوں، اور بلوچی چادر کو سلام کرنا چاہتی ہوں۔ آج جب میں آ رہی تھی ادھر راجن پور، تو یہاں پر جو جہاز لینڈ کیا وہ یہاں پر ایئر بیس ہے، وہاں پر فرید ایئر بیس پہ لینڈ کیا۔ تو انہوں نے کل مجھے کہا کہ آپ فرید ایئر بیس سے ہیلی کاپٹر پہ بیٹھیں اور راجن پور لینڈ کریں کیونکہ آدھے گھنٹے کا راستہ ہے۔ میں نے کہا میں تو ہیلی کاپٹر سے نہیں، میں تو گاڑی سے جاؤں گی، تاکہ میں پوری جو فتح پور روڈ ہے میں اس سے گزر کے آئی ہوں، اور دونوں اطراف میں فتح پور کی روڈ کے دونوں اطراف میں جو دیہات تھے، جو جگہیں آئیں، جو کھیت اتنے خوبصورت آئے، میں وہ سب دیکھتی آئی، اور پورا راستہ تقریباً آدھے گھنٹے کا راستہ تھا۔ جتنا مجھے فتح پور کے لوگوں نے، راجن پور کے لوگوں نے، خواتین نے، بزرگوں نے، بیٹوں نے، بیٹیوں نے جس طرح میرا استقبال کیا، جس محبت سے انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا، راجن پور میں آپ کو تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ یہ محبت مجھے ہمیشہ یاد رہے گی۔ جو الزام لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے، اب میں ایک سوال پوچھنے لگی ہوں، میرے پلیز دھیان سے اس کا جواب دینا۔ جو الزام لگتا ہے خصوصاً مسلم لیگ نون کی حکومت پہ، الزام، اس میں سچائی نہیں ہے۔ جو الزام لگتا ہے وہ یہ ہے کہ سارا کام لاہور میں کرتے ہیں، سینٹرل پنجاب میں کرتے ہیں۔ تو راجن پور والوں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ آج میں جس جگہ پہ کھڑی ہوں اس ضلع کا کیا نام ہے؟ آواز نہیں آئی، کیا نام ہے؟ راجن پور۔ اور راجن پور جنوبی پنجاب کا وہ حصہ ہے جو بہت دہائیوں سے پسماندہ ضرور ہے، لیکن اب وہ پسماندگی انشاءاللہ تعالی ختم ہونے کو آ رہی ہے، کیونکہ وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ بس، وہ ماڈرن بس، وہ الیکٹرک بس، وہ گرین بس جو لاہور کی سڑکوں پہ دوڑ رہی ہے، وہی آج سے راجن پور کی سڑکوں پہ دوڑے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور راجن پور میں پچھلے 2 سال سے کم عرصے میں 12 ارب روپے کی ماشاءاللہ تقریباً 70 سڑکیں بنی ہیں، 72 سڑکیں بنی ہیں۔ اور میں دیکھ رہی تھی راستے میں یہ جو بس سٹینڈز بنے ہوئے ہیں، کتنے خوبصورت بس سٹینڈز ہیں۔ پورے پنجاب میں
تقریباً 2600-2700 بس سٹینڈز جو ہیں وہ بن رہے ہیں اور بہت خوبصورت ماڈرن فیوچرسٹک بس سٹینڈز ہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ابھی کیونکہ بسیں کم ہیں اور بھی آ رہی ہیں جس کی تفصیل میں آپ کو ابھی بتاؤں گی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرے لوگ اگر انتظار کریں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں، میرے وہ طالب علم طلباء، وہ بزرگ شہری، وہ اسپیشل پرسنز، وہ کام پہ جانے والے مزدور حضرات، اگر ان کو انتظار کرنا پڑے تو ان کے پاس ایک اچھی شیلٹر والی جگہ ہو جہاں بیٹھ کے وہ دھوپ چھاؤں میں انتظار کر سکیں۔ میں اپنے ٹرانسپورٹ منسٹر بلال اکبر خان اور سیکرٹری ٹرانسپورٹ عمران اور ان کی پوری ٹیم کو شاباش دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے پورے پنجاب میں ایک باعزت اچھی سواری، معیاری سواری کا پورا نیٹ ورک بچھا دیا ہے۔ اور راجن پور والوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ابھی صرف 500 گرین بسز آئی ہیں پنجاب میں، 1100 گرین بسز مزید آ رہی ہیں اور انشاءاللہ 2026 میں 1500 گرین بسز اور آ رہی ہیں پنجاب میں۔ اور یہ انٹرنیشنل لیول کی سواری صرف بڑے ضلعوں کے لیے نہیں ہے، صرف شہروں کے لیے نہیں ہے، پنجاب کی تمام 147 جو پنجاب کے تمام جو تقریباً 147 یا 148 تحصیلیں، تمام میں انشاءاللہ ایک سال کے اندر اندر گرین بس چلے گی۔ اور وہ جو لوگ کہتے تھے کہ ساؤتھ پنجاب کے بارے میں ہر وقت سیاسی نعرے لگاتے رہتے تھے کہ ساؤتھ پنجاب کو کچھ نہیں ملا، ساؤتھ پنجاب کے لیے کچھ نہیں ہوا اور اس کے نام پہ ووٹ لیتے تھے، وہ جھوٹ۔ یہ گرین بس نے اپنے پہیوں کے نیچے جو ہے وہ دفن کر دیا۔ ابھی کم بسیں 15 بسیں آئی ہیں راجن پور کے لیے، لیکن انشاءاللہ تعالی میرا وعدہ ہے آپ سے کہ جب تک راجن پور کے ہر روٹ پہ بس نہیں چل جائے گی، مریم نواز آرام سے نہیں بیٹھے گی۔ پھر چاہے میرے جو محنت کش افراد ہیں ان کو اپنے کام تک، اپنے روزگار تک جانا ہو، خواتین کو اپنے روزگار تک جانا ہو، کسی کو ہسپتال تک جانا ہو، کسی کو بازار تک جانا ہو، جو طلباء ہیں، طالبات ہیں، ان کو اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی تک جانا ہو، میں یہ چاہتی ہوں کہ ان کے گھر کے باہر سے ان کو گرین بس پک کرے اور ان کو ان کے منزل تک چھوڑ کے آئے۔ اور ابھی تو جو 2 روٹس، ابھی ایک تو شہر کے اندر کا روٹ ہے، اس میں یہ بس چل رہی ہے، لیکن راجن پور سے فاضل پور 22 کلومیٹرز کا جو ایک کٹھن سفر ہے، ابھی ہم نے اس پہ چلایا ہے۔ اب فاضل پور دور نہیں رہا، اور پھر راجن پور سے مٹھن کوٹ، اس پر بھی 6 بسز چلائی جا رہی ہیں تاکہ لوگ سکون سے، عزت سے، جو موسم کی سختی سے دور اپنے اپنے سفر کو، اپنے انجام کو، اپنے منزل کو پہنچیں۔ اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس میں فری وائی فائی ہے، اس میں فری چارجنگ پورٹس ہیں۔ میں ان بچیوں کی اور ان بچوں کی مشکل سمجھ سکتی ہوں۔ میں بھی جب تھوڑا سا لیٹ ہو جاتی ہوں اور اگر میرے فون کی بیٹری ختم ہو جائے تو میرے والد کو بہت پریشانی ہو جاتی ہے، تو وہ بچیاں جو یونیورسٹی سے، اپنے کام سے گھر جا رہی ہیں اور ان کے موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی ہے، بجائے اس کے کہ ان کو یہ پریشانی ہو کہ ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ فکر مند ہوں گے، وہ آرام سے اپنے چارجنگ پورٹ میں جو ہے وہ اپنا فون جو ہے آرام سے چارج کر سکتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہو کہ یہ خواتین کے لیے بالکل فری ہے، طلباء اور طالبات کے لیے بالکل فری ہے، جو 60 سال سے اوپر کے ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں ان کے لیے بالکل فری ہے، اور جو اسپیشل افراد ہیں، ہمارے اسپیشل پرسنز، ان کے لیے نہ صرف یہ فری ہے بلکہ ان کے لیے ہر بس میں نے ایک ویل چیئر رکھوا دی ہے، اور جس کے اندر وہ ہر بس کے اندر وہ آٹومیٹک ریمپ
جو ہے وہ لگوا دیا ہے تاکہ کوئی اگر معذور شخص اگر بس پہ چڑھنا چاہتا ہے یا بس سے اترنا چاہتا ہے تو اس کو ویل چیئر بھی دستیاب ہو اور اس کے لیے ایک بٹن سے جو ہے وہ کھل جائے ریمپ, وہ آرام سے اس کی سواری جو ہے وہ اس پہ چڑھ جائے. اور صرف یہی نہیں, دھوپ میں آپ کو ایئر کنڈیشن سواری ملتی ہے, سردی میں آپ کو ہیٹڈ سواری ملتی ہے, اور اس کا کرایہ صرف اور صرف 20 روپے ہے. اور آپ جانتے ہو, خصوصاً میں اپنی بیٹیوں سے, اپنی بہنوں سے, اپنی ماؤں سے مخاطب ہوں, ہر بس کے اندر جو خواتین کا کمپارٹمنٹ ہے وہ الگ سے ہے تاکہ کبھی خواتین کو کوئی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے, خوف کا سامنا نہ کرنا پڑے, کوئی ہیرسمنٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے, کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور آپ جانتے ہو, 2 دن پہلے میں نے لاہور میں گرین بسز کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا افتتاح کیا, جو خواتین کے کمپارٹمنٹ میں جو سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے اس سے ہم آپ کی سیفٹی کو لائیو مانیٹر کرتی ہوں, میں خود کرتی ہوں. اور اگر آپ کی سلامتی, آپ کی سیفٹی مجھے اتنی عزیز ہے کہ وہ جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے وہ یہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ کوئی ڈرائیور جو ہے اس کو نیند تو نہیں آ رہی, اس کو اونگ تو نہیں آ رہی, اور وہ اس کو پھر الرٹ جاری کرتا ہے تاکہ خدا نخواستہ کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے. میں جب کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر گئی تو میں نے دیکھا کس طرح وہاں پر گرین بسز کو صاف کرنے کا, ان کو واش کرنے کا, ان کو نہلانے دھلانے کا پورا یونٹ لگا ہوا ہے. آپ کی بسز روز صبح صاف ہوتی ہیں, دھلتی ہیں اور وہاں ہوتی ہیں تاکہ آپ کو ایک صاف ستھری چمکتی دمکتی سواری ملے, بیٹھنے کے لیے, اپنے کام پہ جانے کے لیے, اپنے اسکول میں جانے کے لیے, بازار میں جانے کے لیے, روزگار پہ جانے کے لیے. اور اس کے علاوہ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ راجن پور میں, صرف راجن پور میں 12 ارب کی سڑکیں بنی ہیں, اور بھی بنیں گی انشاءاللہ. راجن پور میں کوئی سڑک اب میں کچی نہیں رہنے دوں گی انشاءاللہ. راجن پور میں بھی سینٹر آف ایکسلنس بنیں گے, ہر تحصیل میں بنیں گے اسکولوں کے. اور آپ جانتے ہو کہ پنجاب میں 20 شہروں میں کارڈیک یونٹس بن رہے ہیں, دل کے امراض کے یونٹس بن رہے ہیں, کیتھ لیبز بن رہی ہیں, اور راجن پور میں انشاءاللہ تعالیٰ کیتھ لیب بہت جلد تکمیل ہو جائے گی اس کی انشاءاللہ. تو خدا نخواستہ اگر راجن پور میں کوئی دل کا مریض ہے, کسی کو دل کا مسئلہ ہوتا ہے, اس کو راجن پور چھوڑ کے کسی دوسرے شہر نہیں جانا پڑے گا, راجن پور میں اس کا علاج ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اسی طرح میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اپنی چھت اپنا گھر اسکیم میں 1,25,000 گھر اس وقت بن رہے ہیں. وہ لوگ جن کے پاس اپنی چھت اور اپنا گھر نہیں تھا, اب وہ 2 مہینوں کے اندر اپنا گھر تکمیل کو ان کا پہنچ رہا ہے, اور یہ مالی سال کے ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ 1,70,000 گھر بن چکے ہوں گے پنجاب میں. یہ بھی ورلڈ ریکارڈ ہے. اور آج میں جب فتح پور روڈ سے آ رہی تھی تو وہ دیہاتی علاقہ ہے, تو میرے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے تھے اویس لغاری صاحب اور جو منسٹر مائنز اینڈ منرلز ہیں شیر علی گورچانی. تو میں ان کو یہ کہہ رہی تھی, میں نے کہا یہ کس نے آج سے چند سال پہلے یا 1-2 سال پہلے کبھی کسی نے سوچا تھا کہ فتح پور جیسے دور دراز کے علاقے میں, دیہاتی علاقے میں, گاؤں کے علاقے میں, رورل ایریا میں ستھرا پنجاب کا ورکر جگہ جگہ صفائی کر رہا ہوگا. اور صرف یہ نہیں کہ ستھرا پنجاب کا ورکر گرین یونیفارم پہن کے آپ کے شہروں کو, محلوں کو, دیہاتوں کو صاف کر رہا ہے, بلکہ ستھرا پنجاب کی اسٹیٹ آف دی آرٹ مشینری, اسٹیٹ آف دی آرٹ اکوپمنٹ فتح پور روڈ کے دونوں سائٹس پہ مجھے کام کرتی نظر آئی. مجھے کمیونیکیشن اینڈ ورکس جو سڑکوں کی منسٹری ہے, ہر جگہ مجھے یہ کام کرتی نظر آئی. تو پنجاب کا کوئی چپا ایسا نہیں ہے, پنجاب کا کوئی انچ ایسا نہیں ہے جہاں پر ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا ہوا نظر نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا شکر ہے, اس کا بڑا احسان ہے. اور اس کے علاوہ بہت سے اور
माशाल्लाह प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हिम्मत कार्ड है, जिसमें किसान कार्ड है, जिसमें माइनॉरिटी कार्ड है। अभी अभी मुझे पता चला है कि वो बच्चे जो हार्ट की सर्जरी नहीं करा सकते थे, 10,000 सर्जरी एक साल के अंदर अंदर कल कंप्लीट हुई है माशाल्लाह। 10,000 बच्चों की सर्जरी हुई है। और राशन कार्ड जो तकरीबन इस वक्त 1.6 मिलियन पीपल, 16 लाख वो मजदूर अफराद, वो मेहनत कश अफराद जो मेहनत करने के बावजूद, 16 घंटे काम करने के बावजूद, जिनको अपनी अखराजात पूरे करने में, खाने के खर्चे पूरे करने में, बच्चों के खर्चे पूरे करने में मुश्किलात आती थी। 3,000 रुपया महीना राशन कार्ड पंजाब जो है अपने 15 लाख लोगों को दे रहा है। और इंशाअल्लाह ताला इसको मैंने 3 मिलियन से आगे लेके जाना है इंशाअल्लाह ताला। और वो राशन कार्ड ये यकीनी बनाएगा कि किसी गरीब मेहनत कश का चूल्हा बुझने ना पाए इंशाअल्लाह ताला। और आप देख रहे हो गुजरांवाला में मेट्रो शुरू हो चुकी है, फैसलाबाद में मेट्रो की तामीर का आगाज बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। इसी तरह मैं आज राजनपुर में ये ऐलान करके जा रही हूं कि पूरे पंजाब के तूलो अर्ज में, ये आज मैं पहली बार बात करने लगी हूं, पूरे पंजाब के तूलो अर्ज में हुकूमत के पास हुकूमती मलकियत में जो ज़रई ज़मीनें हैं उसकी तादाद लाखों एकड़ में है। तो मैं वो तमाम ज़रई ज़मीनें पंजाब के वो गरीब अवाम जिनके पास रोजगार का कोई जरिया नहीं है, जिनके पास कोई आमदनी का जरिया नहीं है, हम उनको 3 से 5 एकड़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज़रई ज़मीनें अलॉट करेंगे और उस पे फसल उगाने के लिए उनको किसान कार्ड देंगे ताकि वो अपना बीज ले सके, अपना फर्टिलाइजर ले सके, अपना पेस्टिसाइड ले सके। और उनको वो भी देंगे जो मशीनरी के लिए अगर उनको कर्जा चाहिए वो भी देंगे, रियायती निर्खों पे उनको मशीनरी भी फराहम करेंगे। तो इस वक्त पंजाब का 2.5 लाख एकड़ हम देने जा रहे हैं पंजाब के गरीब आवाम को, अपना खेत अपना रोजगार में इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि यहां पर यंगस्टर्स बहुत बड़ी तादाद में बैठे हैं, यंगस्टर्स मेरे दिल के बहुत करीब हैं। कल मैं टीवी देख रही थी तो मैंने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला से वो किसी यूनिवर्सिटी में गए हुए थे और उनको था कि बड़े नारे लगेंगे, बड़े लोग वाह वाह करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने जो बयानिया चलाया था वो अब लोगों के दिलों में घर कर गया। तो एक बच्चे होकर उससे सवाल पूछा कि जाली हुकूमतें तरक्की कर रही हैं, जहां जाली हुकूमतें हैं, सो कॉल्ड जाली हुकूमतें, वहां पर सूबे, जाहिर है उनका इशारा पंजाब की तरफ था और फेडरल की तरफ था। हमें ही जाली कहते हैं ना वो, कि जाली हुकूमतें तरक्की कर रही हैं। और जहां पिछले 13 साल से हकीकी हुकूमत है, वो सूबा 13 साल से जवाल का शिकार क्यों है? 13 साल मेरे बच्चों कोई छोटा अरसा नहीं होता। 13 साल, यहां 2 साल में अल्लाह ताला के फजलो करम से पंजाब की किस्मत बदली है। 13 साल कोई छोटा अरसा नहीं होता। तो मेरे बच्चों याद रखना कि जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों का हक खा जाती है। जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों की तरक्की खा जाती है। जाली हुकूमत वो होती है जो बेहिस हुकूमत होती है। जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों का सुकून खा जाती है। जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों का अमन खा जाती है। जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों की खुशी खा जाती है। केपीके में लोग जब पूछते हैं अपने हुकूमत से कि हमें सस्ती रोटी चाहिए, वो जब अपनी हुकूमत से सस्ती रोटी मांगते हैं तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया। जब केपीके के अवाम अपनी हुकूमत से होनहार स्कॉलरशिप मांगते हैं तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया। मुझे ये बताओ कि शऊर से किसी का पेट भर सकता है? शऊर से किसी बच्चे की फीस अदा हो सकती है? जब लोग उनसे पंजाब की तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मांगते हैं, सड़कें मांगते हैं, तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया।
شعور پہ بیٹھ کے کالج جاؤ گے, شعور پہ بیٹھ کے روزگار پہ جاؤ گے, شعور پہ چل کے جو ہے وہ ہسپتال جاؤ گے. اور جب وہاں پر کہا جاتا ہے کہ ہمیں اچھے ہسپتال دو پنجاب کی طرح, اچھی علاج کی سہولت فراہم کرو, تو کہتے ہیں ہم نے آپ کو شعور دیا ہے. اب دوائیوں کی جگہ لوگ شعور کھائیں گے. جب کے پی کے کی عوام سے لوگ روزگار کا سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو شعور دیا ہے. اب لوگ شعور کو کمائی کا ذریعہ بنائیں گے. جب کے پی کے لوگ ان سے اچھی سواری مانگتے ہیں, گرین الیکٹرو بس مانگتے ہیں, میٹرو مانگتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو شعور دیا ہے. تو کیا شعور پہ بیٹھ کے لوگ سڑکوں پہ ٹریول کریں گے؟ آواز آ رہی ہے مجھے آپ سب کی؟ آ رہی ہے. اور ایک اور میں بات بتاؤں, ورکر کے لیے شعور الگ ہے اور وہاں پر حکمرانوں کے بچوں کے لیے شعور الگ ہے. ورکر کے لیے شعور یہ ہے کہ ورکر کے بچے کو کہا کہ فتنہ فساد پھیلا دو, دنگا فساد کر دو, آگ لگا دو, ملکی املاک کو جلا دو, اور وہ ورکر کا بچہ جو ہے وہ اس شعور کی وجہ سے آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھا ہے. اور اس بچی نے کہا کہ لوگوں کے, ورکروں کے, ووٹروں کے بچے تو اس وقت جیل میں سلاخوں کے پیچھے سڑ رہے ہیں, اور آپ کے بچے جن کے پاس انفلوئنشل سفارش تھی وہ آج جیلوں سے باہر آ کے اپنے اپنے محلات میں آرام کر رہے ہیں یا ملک سے دور جا چکے ہیں. اور شعور, ووٹر کے لیے شعور فرق ہے, ورکر کے لیے شعور فرق ہے, اور حکمرانوں کے بچوں کے لیے شعور فرق ہے. ووٹر کے بچہ جیل میں ہے, ورکر کا بچہ جیل میں ہے, اور اپنے بچے کو کہا ہوا ہے کہ برطانیہ میں بیٹھے رہو, واپس نہ آنا, کہیں آپ کو گرم ہوا نہ لگ جائے. اور جواب دیتے اس بچی نے کہا آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ تو جواب میں جانتے اس نے کیا کہا؟ جواب میں کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا تعلق کسی اپوزیشن کی پارٹی سے. اگر جواب ہوتا, اگر کوئی کام کیا ہوتا تو وہ اپنے منصوبے گنواتا. وہ کہتا یہ ہے اپنی چھت, اپنا گھر, یہ ہے اپنا کھیت, اپنا روزگار, یہ ہے اپنی گرین الیکٹرو بس, یہ ہے 30,000 کلومیٹر سڑکوں کا جال, یہ ہے مثالی گاؤں, یہ ہے پینے کا صاف پانی, یہ ہے گجرانوالہ میٹرو, یہ ہے کسان کارڈ, یہ ہے فیصل آباد میٹرو, یہ ہے آپ کا جو ایک اپنا روزگار ہے. اتنی سکیمز ہیں کہ میں بتاتے بتاتے بھول جاتی ہوں کون کون سی سکیمز ہیں. اور پھر میں نے کل ٹی وی میں دیکھا کہ خیبر پختونخوا کا ایک سپوکس پرسن کہہ رہا تھا کہ ایک وزیر اعلیٰ ہے وہ اڈیالہ کے باہر جا کے بیٹھا رہ جاتا ہے, اور دوسری وزیر اعلیٰ جہاز لے کے پھرتی ہے. بھئی تم بھی جہاز لے لو, لیکن تم جہاز لے کے جاؤ گے کدھر؟ ملک کے اندر جب میں جہاز لے کے جاتی ہوں تو کسی منصوبے کا افتتاح کرنے جاتی ہوں, جیسے آج میں جہاز پہ بیٹھ کے راجن پور میں بسز کا افتتاح کرنے آئی ہوں. تم جہاز لے کے جاؤ گے کدھر؟ اڈیالہ میں جہاز لینڈ نہیں کرتا. اور ابھی انہوں نے کہا یہ برازیل چلی گئی جہاز لے کے. آپ جانتے ہو میں برازیل کیوں گئی تھی؟ برازیل والوں نے مجھے بلایا تھا کہ میں ستھرا پنجاب کا ماڈل برازیل میں پوری دنیا کو پریزنٹ کروں. وہ ماڈل جو اس وقت دنیا کا ایک ہی حکومت کے نیچے سب سے بڑا ویسٹ مینجمنٹ پروگرام ہے, جس کا ماڈل نہ صرف یہ کہ ہم سے کے پی کے حکومت نے مانگا, ہم نے دے دیا ہے, بلکہ برمنگم کی لوگوں نے ہم سے وہ ماڈل مانگا ستھرا پنجاب کا. فوربس میگزین نے, بی بی سی نے, تمام انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے, پبلیکیشنز نے ستھرا پنجاب کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ اس کی تعریف کی. تو میں تو وہ ماڈل پریزنٹ کرنے برازیل گئی تھی, سیر کرنے تو نہیں گئی تھی. تم اگر کسی دوسرے ملک میں جاؤ تو کیا پریزنٹ کرو گے؟ ایک کام نہیں ہے تمہارے پاس بتانے کے لیے دنیا کو کہ میں نے یہ کیا. کیا دنیا کو یہ کہو گے کہ میں نے شعور دیا لوگوں کو؟ بڑی عجیب سی بات ہے. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پنجاب میں اس وقت خوشی کا ماحول ہے. لاہور میں ہم بسنت منا رہے ہیں,
تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہ صرف لاہور بلکہ پورے پنجاب میں ایک خوشی کا، ایک سیلیبریشن کا ماحول ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ لوگ صرف بسنت کا جو تہوار ہے وہ منا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کے دل خوش ہیں۔ عوام کو پتہ ہے کہ ایک ایسی وزیر اعلیٰ، ایک ایسی حکومت ہے جو لوگوں کا خیال کرتی ہے، ان کے لیے پریشان ہوتی ہے، ان کے لیے فکر مند ہوتی ہے۔ ابھی لاہور میں جو داتا صاحب کے سامنے گٹر میں ایک ماں اور بچی گر گئے، میں اتنے راتوں سے سو نہیں سکی، اور میں نے تمام اپنے آفیسرز کو کہہ دیا، یہاں پر کچھ لوگ بیٹھے بھی ہوئے ہیں، میں نے ان کو کہا جس نے کام کرنا ہے وہ رہے، جس نے کام نہیں کرنا وہ استعفیٰ دے اور گھر چلا جائے۔ ایک ہوتی ہے بے حسی، ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، ایک ہوتی ہے بے حسی اور لاپرواہی، اس کے درمیان میں ایک لکیر ہے۔ جو بے حسی سے کام لیتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کب کس طرح اللہ تعالیٰ کو اور عوام کو اپنا جواب دیں گے۔ تو جب تک آپ اپنے حکمران سے سوال نہیں کرو گے تب تک آپ کی حکومتیں سوئی رہیں گی، بے حسی کا مظاہرہ کرتی رہیں گی، نالائکی کا مظاہرہ کرتی رہیں گی، نکمے پن کا مظاہرہ کرتی رہیں گی۔ اور وہ حق جو آپ کا ہے، اچھی تعلیم، اچھا علاج، اچھی سڑکیں، اچھی سواری، اچھا روزگار، یہ آپ کا حق ہے، اور یہ حق آپ کو مانگ کے نہیں ملنا چاہیے، یہ حق آپ کو آپ کی دہلیز پہ پہنچانا چاہیے۔ جس طرح پنجاب میں کوئی یہ جو فیلڈ ہاسپٹلز ہیں اور کلینکس آن ویلز ہیں، یہ لوگوں کی دہلیز کا دروازہ کھٹکا کے ان کا علاج کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو انسولین کی ضرورت ہے، آپ کا دروازہ کھٹکا کے آپ کو انسولین پرووائڈ کی جاتی ہے۔ 60 دن کا آپ کا میڈیسنز کا سٹاک آپ کو آپ کی دہلیز پہ پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ ستھرا پنجاب کے ورکر آپ کی گلی میں آواز لگاتے ہیں کہ اگر کوئی گھر رہ گیا جہاں سے ہم نے کوڑا نہیں اٹھایا تو وہ ہمیں بتائے، ہم اٹھا کے لے کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اپنے پنجاب کے عوام کی، راجن پور کے عوام کی، اپنے بزرگوں کی، اپنی ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی، اپنے بچوں کی خدمت کر سکوں اور ان کو ہر وہ چیز ان کی دہلیز پہ لا کے دوں جس کا انہوں نے کوئی خواب دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ پنجاب کی خوشیوں کو نظر بد سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں نے دیکھا ہے بہت بچوں نے میری تصاویر، میری والدہ کی تصاویر اٹھائی ہوئی ہیں، بہت بہت آپ کا شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ، آئی لو یو آل۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ راجن پور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز تقریب سے خطاب کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب تک عوام حکمرانوں سے سوال نہیں کریں گے حکومتیں سوئی رہیں گی۔ تم کسی ملک جاؤ تو کیا بتاؤ گے، کام نہیں کیا تم نے۔ پشاور کی طالبہ نے سوال کیا تو وزیر اعلیٰ کے پی نے کہا آپ اپوزیشن کی لگتی ہو۔ جیل میں بیٹھا شخص کہتا ہے بچوں پاکستان نہ آنا، کہیں گرم ہوا نہ لگ جائے۔ اور انہوں نے یہ بھی بات کی کہ ورکر اور ووٹر کے بچے جیل میں اور اپنے بچے برطانیہ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے تقریب سے خطاب میں ایسا کہا۔ کے پی کے لوگ اچھی سواری مانگتے ہیں تو جواب میں شعور ملتا ہے۔ کیا شعور سے پیٹ بھر سکتا ہے؟ کیا تعلیم مل سکتی ہے؟ خیبر پختونخوا کے طلبہ آج اپنے وزیر اعلیٰ سے سوال کر رہے ہیں۔ جعلی حکومت بے حس ہوتی ہے۔